نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان۔ محترم دوستو، رمضان المبارک کا مہینہ اللہ رب العزت کی رحمتوں اور نعمتوں کا خزینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مہینے میں تمام کے تمام گنہگاروں کو جہنم کی آگ سے بری فرما دیتا ہے۔ یہ مہینہ بہت ہی بابرکت اور فضیلت والا مہینہ ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں، تو تمام کے تمام فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا الا ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا کہ تم نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیوں نہ کیا؟ تو وہ کہنے لگا کہ انا خیر منہ، کہ میں ان سے بہتر ہوں، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا جس کے اندر پستی ہے۔ تو ابلیس نے اس وقت سرکشی دکھائی اور تکبر دکھلایا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی بہشت سے، اپنی جنت سے اس کو نکال دیا۔ اس وقت اللہ سے مکالمہ ہوا۔ ابلیس نے کہا کہ یا اللہ، ہم کو اس دن تک کے لیے مہلت دیجئے جبکہ لوگ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو قیامت کے دن تک کے لیے مہلت دے دی، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو آگاہ کر دیا کہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، کیونکہ اس نے یہ وعدہ کیا تھا کہ یا اللہ، آپ نے مجھے اپنی جنت سے نکالا ہے تو میں آپ کے بندوں کو گمراہ کروں گا، ان کو صراط مستقیم سے ہٹا دوں گا، اور کہا تھا کہ تیرا رزق کھائیں گے، تیری نعمتیں استعمال کریں گے، اور تیری بنائی ہوئی زمین پر چلیں گے، لیکن تیری نافرمانی کریں گے، تیری ناشکری کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا جو لوگ تیرا حکم مانیں گے اور تیری پیروی کریں گے ان کو اور تجھ کو جہنم کی آگ سے بھر دوں گا، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو میرے مخلص بندے ہیں ان پر تیرا کوئی اثر نہیں ہوگا، ان پر تیرا کوئی غلبہ نہیں ہوگا۔ اس لیے میرے بھائیوں، مخلص بنو اور ہر عمل کے اندر اخلاص پیدا کرو، کیونکہ جتنا ہمارے عمل کے اندر اخلاص ہوگا اتنا ہی ہم اللہ کے قریب ہوتے چلے جائیں گے۔ اور رمضان المبارک کے مہینے میں تو اللہ تعالیٰ سرکش شیاطین کو قید کر دیتا ہے کہ انسان رمضان میں ان برائیوں تک پہنچ ہی نہیں سکتا جن میں غیر رمضان میں پہنچ جاتا ہے، اس لیے کہ سرکش شیاطین قید ہو چکے ہوتے ہیں۔ یہ مہینہ تو اللہ کا قرب حاصل کرنے کا بہت اچھا مہینہ ہے، یہ مہینہ تو اللہ کو راضی کرنے کا مہینہ ہے، لیکن دیکھا جاتا ہے کہ اس مہینے میں بھی لوگ گناہ کرتے ہیں۔ یہ کس وجہ سے ہوتا ہے؟ کیونکہ ہمارا نفس ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے، ہمارا نفس استقامت کے ساتھ عمل پر آنے ہی نہیں دیتا۔
ہمارا نفس آج گناہوں کا عادی ہو چکا ہے۔ میرے بھائی یہ کس وجہ سے ہے؟ کیونکہ ہمارے عمل میں اخلاص نہیں ہے۔ ہم تو معاشرے کو دیکھ کر اسلام پر عمل کرتے ہیں کہ جتنا معاشرہ دین کو ایکسپٹ کر رہا ہے اتنا ہی ہم اس پر عمل کر رہے ہیں۔ آخر کیا وجہ ہے کہ رمضان کے اندر لوگ مسجدوں کو بھر دیتے ہیں؟ پتہ چلا جب معاشرہ کسی کی طرف جاتا ہے تو ہم اس کے ساتھ ساتھ چل دیتے ہیں۔ نہیں میرے بھائی، جس طرح ہم رمضان میں نماز کی پابندی کرتے ہیں، گناہوں سے پرہیز کرتے ہیں، اسی طرح غیر رمضان میں بھی ہم کو گناہوں سے بچنا ہے اور نماز کی پابندی کرنا ہے، کیونکہ ہر مسلمان پر 5 وقت کی نماز فرض ہے، ہر مسلمان کے اوپر، اور ہر عمل کو اخلاص سے کریں، صرف اللہ کے لیے کریں۔ اور میرے بھائیوں، اپنے آپ کو اپنے نفس کے حوالے نہ ہونے دو۔ رمضان کے مہینے میں تو انسان بڑی سی بڑی برائی کو چھوڑ سکتا ہے، بڑی سی بڑی برائی کو۔ ہمیں نہیں معلوم کہ کس کے اندر کیا برائی ہے، لیکن اتنا ضرور جانتا ہوں کہ جو شخص صبح سے لے کر شام تک گناہوں سے پرہیز کر سکتا ہے، جو شخص صبح سے لے کر شام تک نشے سے پرہیز کر سکتا ہے، سگریٹ سے پرہیز کر سکتا ہے، وہ موت تک بھی گناہوں سے بچ سکتا ہے اور نشے سے بچ سکتا ہے۔ نہ جانے ہم کتنا پیسہ فضول چیزوں میں خرچ کر دیتے ہیں۔ یہ سگریٹ پینا، نشہ کرنا، یہ بھی ایک فضول خرچی ہے۔ اور کیا فرمایا کہ جو فضول خرچہ کرتے ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں۔ میرے بھائیوں، کتنے گھرانے ایسے ہیں جن میں والدین کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ اپنے بچوں کو بہتر سے بہتر تعلیم دے سکیں۔ کتنے گھرانے ایسے ہیں جن میں ماں باپ کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ اپنے بچوں کی دوا کرا سکیں، اور ہم کتنا پیسہ فضول چیزوں میں خرچ کر دیتے ہیں۔ نہیں میرے بھائی، ہمیں فضول چیزوں سے بچنا ہے، فضول خرچے سے بچنا ہے، اور خالص جو ہے دین پر عمل کرنا ہے۔ اگر آپ ان سب برائیوں سے بچ جائیں، فضول خرچی سے بچ جائیں، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کا ہزاروں روپیہ جو ہے بچ جائے گا مہینے کے اینڈ میں، جس کو آپ اچھی جگہ پر استعمال کر سکتے ہیں۔ اس پیسے سے آپ کسی غریب کی، کسی محتاج کی تعلیم، کسی بچے کی تعلیم کرا سکتے ہیں، جس کا ثواب آپ کو مرنے کے بعد بھی ملتا رہے گا۔ یہ ایسا ثواب ہے کہ انسان یہ دنیا چھوڑ کر چلا جاتا ہے، لیکن اگر اس نے کسی بچے کو عالم دین بنا دیا، حافظ قرآن بنا دیا، تو اس کا ثواب اس کو مرنے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے۔ اور میرے بھائیوں، رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ تعالیٰ ہر اجر کو بڑھا دیتا ہے۔ فرمایا کہ نفل کا ثواب فرض کے برابر ہو جاتا ہے، اور فرض کا ثواب 70 فرض کے برابر ہو جاتا ہے۔ تو اس مہینے میں خوب دل سے اور اخلاص کے ساتھ ہم نماز کی پابندی کریں، اور اپنی ہر برائی کو ختم کرنے کی انتھک کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق